مذہب سائنس سے ٹکرانے آیا ہی نہیں ہے، بلکہ مذہب تو خود سائنس کے دروازے کھولنے آیا ہے، اور قرآن پاک کی کوئی 1000 آیتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ آؤ میری بنائی ہوئی کائنات پہ غور کرو، آؤ اس پہ غور کرو، میں اس کو دکھاؤں گا تمہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ تو خود سائنس کو پرووک کر رہا ہے اور آپ کو ابھار رہا ہے، انگیز کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے غور کرو۔ جتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے نا، افلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا تعقلون، اتنا تو کسی سائنس کی کتاب میں بھی نہیں ہوگا۔ جتنی دفعہ قرآن کہتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تم چل کر جاتے کیوں نہیں ہو، زمین کے اندر سیر کیوں نہیں کرتے۔ سارے کائنات کے سارے گوشوں کو جو ہے قرآن نے ہمارے سامنے رکھا کہ اس پہ دیکھو، اس پر دیکھو۔ مذہب کیوں ٹکرائے گا سائنس؟ مگر چونکہ مذہب کے دشمن پیدا ہو گئے 18ویں 19ویں صدی میں، کلیسا کی مخالفت کی وجہ سے، پادریوں کی ناقدت اندیشیوں کی وجہ سے، ان کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے مذہب کے دشمن پیدا ہو گئے۔ یہ ٹسل ان کے ساتھ چلی تھی، خواہ اسلام کے کھاتے میں آ گئی۔ وہ وہاں سے لڑتے لڑتے خدا سے اور دین سے بیزار ہوئے، وہ پھر اس کے بعد سب سے بیزار ہوئے۔ وہ اس خدا سے بیزار ہوئے تھے جس کو کلیسا پیش کرتا تھا اپنے رنگ میں، اپنے صورت میں، اپنی آئیڈیالوجی میں۔ وہ اس مذہب سے بیزار ہوئے تھے جو کلیسا نے زبردستی ان پہ تھوپنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اسلام نے جو خدا کا تصور دیا اس کو بھی نہیں سمجھا، جو اسلام کی آئیڈیالوجی تھی اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا، اور یوں وہ پھر سائنس کو ٹول بنا کے مذہب کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستوں ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا، یہ بنیاد یہی ہے، اسی پر سارا ایتھیزم کھڑا ہوا، اور وہ خواہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں سائنس کے مذہب۔ وہ کھلے عام کہتے ہیں صاحب چونکہ سائنس جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز ہے اور سب سے زیادہ معتبر ذریعہ ہی نہ لہٰذا اس کی بنیاد پر، تو بھائی سائنس سے خدا کا انکار کہاں کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ اور جہاں کہیں سائنس نے ان حقائق سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، اب تجربے کرتے ہیں نا یہ لوگ، تجربے کرتے 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 بعض حقائق تک جاتے تو وہاں انہیں بہت سے ایسے ہوئے جنہیں وہاں خدا کے سائنس، خدا کی نشانیاں نظر آ گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے یہاں معاملہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ نہیں ہیں۔ وہاں یہ جواب نہیں دیتے یہ بے دین جو سائنس کا ٹول لے کے کر رہے ہیں، جواب دو کہاں تمہاری سائنس، یا بتاؤ۔ تو اول تو ہم اس کو مذہب کے مقابلے میں لاتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر سائنس کو چلتے چلتے مذہب سے ٹکرا کر پاش ہو جائے اور جہاں پہ سارے سائنسدان لاجواب ہو جائیں اور حیران ہو کر کھڑے ہو جائیں اور کوئی جواب ان کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ لیکن اس وقت سب سے زیادہ انہوں نے جس چیز کا شور مچایا ہوا ہے وہ ایوولوشن ہے، بس ایوولوشن تھیوری، ایوولوشن تھیوری، ڈارونزم، بس دنیا میں وہ ایوولوشن ہوا ہے صاحب۔ ایوولوشن کیا ہے جی؟ ایوولوشن یہ کہ بے جان چیز سے جاندار چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ یہ جاندار جو پیدا ہوئے ہیں بے جان سے خود بخود بن گئے ہیں، خود ہی بن گئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ کریٹر نہیں بن پا رہے ہیں، وہ اب یہ ایوولوشن میں ہی سارے اپنا سر مار رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارا کریٹر نکلے کوئی۔ وہ جو مذہب کا کریٹر ہے نا، وہ اس کا قصہ ختم ہو جائے، جو اللہ نے بار بار فرمایا میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ یوں تو بے شمار حقائق ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے جیسا کوئی آج تک بنا نہیں سکتا۔ وہ بار بار فرماتا ہے ایسی زمین بناؤ، ایسا آسمان بناؤ، ایسے چاند و سورج بناؤ، ایسی کائنات دکھاؤ، یہ سب۔
लेकिन वो उनकी तान अभी यहाँ टूटी हुई है। डार्विनिज्म, एवोल्यूशन थ्योरी के किस तरह जिंदगी शुरू हुई है, उस पर तजर्बे करते रहते अब सेल तक पहुंचे ना, जैसे जिंदगी की हकीकत को जानने के लिए डीएनए और सेल और प्रोटोप्लाज्म, तो सेल जो सबसे छोटी इकाई है ना जिंदगी की, आखिरी जो लेवल पर जहां जिंदगी शुरू होती है, अल्लाह ने छोटे छोटे खानों में जिंदगी को शुरू किया है। सुभान अल्लाह। ये है वो फातिर समावात वल अर्द, लतीफ, अल्लाह ताला जो अपने आप ये फरमा लतीफ, बारीकियों को जानने वाला, इससे उसकी बारीकी पता चलती, बारीक भी नहीं। तो वो सेल क्या है कि दो खानों में से एक खाने में क्या है, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जो है ये जिंदगी की बुनियाद है। साइंस ने अब यहां तक वो सफर कर लिया कि उसको जब एनालिसिस किया, उसको एनालाइज किया, तो उसको कोई 10-12 उसके केमिकल कंपोनेंट्स उन्होंने अलग अलग करके देख लिए। उसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, वगैरह वगैरह, ये सब फास्फोरस है। ये जिंदगी के अज्जा हैं, केमिकल अज्जा, कीमियाई अज्जा। अभी तो इनकी दाल टपकी में कहा है, तो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी बना लेंगे। हमें पता चल गया है कि किन केमिकल्स पे जिंदगी खड़ी है, किस सेल किससे बना है, डीएनए किससे बना है। तो उन्होंने वो निकाल के सारी चीजें अलग अलग फिर उसको तरकीब दिया। आप अंदाजा करें, लाखों मर्तबा इसकी प्रैक्टिस की गई है कि किसी तरीके से हम इन बेजान अज्जा को जमा करके और एक प्रोसेस में लाकर इससे जिंदगी की तख्लीक कर ले। आज तक नहीं हुआ। और एक साइंटिस्ट ने 15 साल तक मुसलसल इस पे तजुर्बा किया, मगर नहीं हो सका। तो आप अंदाजा करिए, ये यूनिसेलुलर की बात हो रही है, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल, जो या खलवी जो है ना मखलूक, उसके बनाने की बात हो रही है, वो नहीं बन सका। तो मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा, मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा? और मल्टी सेलुलर का तजुर्बा जो किया गया तो वो भी नाकाम, अब तक नाकाम। जब इन्होंने 52 में मिलर ने इसका तजुर्बा किया, उसको भी बहुत अभी तक ये हवाला दे रहे हैं, हालांकि नाकाम तजुर्बा है, गलत कोट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये मुल्हिद वो मान रहे हैं कि हम नाकाम हो गए, जिन्होंने तजुर्बा किया वो मान रहे हैं हम नाकाम हो गए, मगर यहां हमारे बेदीन पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जो मजहब के बागी हैं, जैसे परवेज हुद भाई जैसे लोग जो अपने आप को साइंटिस्ट कहलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये मीडिया पे पेश होते हैं साइंस के चैंपियन बन के। ये सामना नहीं कर सकते असल लोगों का, जो मजहब और साइंस दोनों को समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मिलर के तजुर्बे की बात करते हो 53 में, अगर मिलर ने कामयाब कोई तजुर्बा किया था तो 80s में दोबारा क्यों किया उसने? फिर जिन गैसेस को जमा करके उसने 52 में एक ट्यूब के अंदर उसमें बिजली के जब उसने शॉट्स मारे और करंट दौड़ाया, और उसने चाहा कि इससे जो है वो एमोनिया एसिड जो है वो बना सकूं। ये एमोनिया एसिड जो है ये क्या है? ये जिंदगी की बुनियाद बनते किसी में बिल्डिंग ब्लॉक, इससे प्रोटीन और फिर डीएनए। तो एमोनिया एसिड बनाने के लिए उसे तजुर्बा किया था, मगर वो तजुर्बा नाकाम हुआ था। फिर 80s में दोबारा किया, और एक बहुत बड़ा एतराज ये हुआ उस पर कि जो मैथीन और जो चीजें उसके अंदर शामिल की, जो कंपोजिशन बनाया था, ये उस वक्त जब जिंदगी शुरू हुई थी उस वक्त इन गैसेस का पता ही नहीं था, ये तो थी नहीं उस वक्त, और वो इनको मिला करके एक जिंदगी का आगाज कर रहा था। यही वजह है कि 80s में उसने दोबारा तजुर्बा किया और तो उसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह ये जमा की, और फिर उसने एमिनो एसिड बनाने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है वो इस बात का इतराफ करके गया, और आज तक ये सब मानते हैं कि जिंदगी की अभी हमें पहली इकाई भी नहीं मिली। अगर एमिनो एसिड बन भी जाए तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो जिंदगी नहीं होता।
उससे जिंदगी तक पहुंचना भी हनूज दिल्ली दूरस वाला मामला है। जिंदगी और चीज है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और चीज हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर वगैरह ये सब चीजें जमा कर लें तो जब तक सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं डालेंगे वो काम नहीं करेगा। हनूज दिल्ली दूरस, इसको आप कंप्यूटर का चलाना नहीं कह सकते, हार्डवेयर खाली काफी नहीं है। तो ये नाकाम इस तरह के तजर्बे हो रहे हैं, जिंदगी तक उनकी रसाई नहीं है। अब ये लेके फिर रहे हैं यहाँ पे, या पता नहीं कितने बच्चों को गुमराह कर दिया इन लोगों ने। वही देखो तजर्बा हो गया, मिलर ने तजर्बा किया, 52 में तजर्बा हो गया था और हमने जनाब जिंदगी बना ली थी, पैदा कर ली थी। तो बस इनका मकसद यह है कि मजहब का इनकार करवाना है किस तरह। मजहब से नहीं दुश्मनी, मजहब साइंस से नहीं टकराता। साइंस एक प्रोसेस है, तजर्बे का नाम है। साइंस ज्यादा से ज्यादा जहां तक जाती है वो इल्म की एक हद है, बस हकाइक की एक हद है जिसको कि वो अपनी अकल से, तजर्बे से, महसूसात से हासिल करती है। और ज्यादातर ये जो सिलसिला मबनी है साइंस का, ये डिपेंड करता है इंडक्शन पर। साइंस पूरी इंडक्शन पे खड़ी है। इंडक्शन को जो समझते हैं ना, जो हज़रात पढ़ते हैं, जानते हैं इस्तिलाहात को, उन्हें मालूम है ये इस्तिक़राई इल्म है। यानी एक चंद चीजों पे तजर्बा करके उससे पूरे जनाब कुल्लिये को बना लेना, सारी चीजों पे उसे अप्लाई कर देना, ये इंडक्शन है। तो ये यहां जब इंडक्शन होगा तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन भी आएगा, जिससे साइंस कभी नहीं निकल सकती। उनका तजर्बा सिर्फ चंद चीजों पर होगा और उसमें अगर कोई वो चीज, कोई रिजल्ट हासिल कर भी लेते हैं तो ये कैसे साबित होगा कि पूरी कायनात का निजाम इसी फॉर्मूले पे चल रहा है? ये साबित हो ही नहीं सकता। अब डार्विन ने यही तो गलती की है, उसने सिर्फ चंद शक्लें, सूरतें देखी एवोल्यूशन के अंदर के भाई इसमें ये जो है सिस्टम चंद जानदारों का मिलता है, खली एक दूसरे से मैच करते हैं, इनके अंदर तो खली एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। बस ये कुछ मिसालें ले करके उसे पूरी दुनिया पे सारी स्पीशीज पर उसको इतलाक कर दिया, यहां तक कि इंसानों को भी उसमें डाल दिया और कहा ये भी किसी ऐसी जानदार से तरक्की करता हुआ आया। ये साइंस का मसला। पूरी कायनात पर तजर्बा कौन करेगा? सारी मिसालें जमा करके कौन समझेगा? ये इंडक्शन है। इसीलिए जितना भी इल्म इस प्रोसेस से आएगा वो सब एक जन होगा, यकीन नहीं होगा। और मैं पहले बता चुका कि साइंस खुद ये दावा नहीं करती, इसी वजह से कि हम किसी यकीन पर और कतईयत पे कभी खड़े नहीं होते, बल्कि हम हमेशा तजर्बा करते हैं। हमारे बाद भी हमसे कोई इख्तिलाफ कर सकता है, खुद उनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं। डार्विनिज्म पर खुद उसके अपने जमाने में और बाद में कई नजरियात वजूद में आ गए जिन्होंने उससे जुज़वी इख्तिलाफ किया, किसी ने कुल्ली इख्तिलाफ किया, किसी ने उसे रद्द कर दिया है, किसी ने उसको माना है। ये सब आज तक होता आ रहा है। तो जब वो खुद नहीं कह सकते कि हम किसी यकीन पे खड़े हैं, तो कुरान ने ये बात हमें बहुत पहले बताकर हम पे बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। अल्लाह फरमाता है वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, ये लोग अक्सरियत के साथ सिर्फ एक जन के पीछे चलते हैं। इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और बेशक जन, परसेप्शन, तुम्हारी अकल और तुम्हारा तजर्बा ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कहां पहुंचाता है? वो हक से बेनियाज नहीं कर सकता। जब उसके मुकाबले में हक आ जाए तो फिर ये जन पर खड़ा हुआ, परसेप्शन पर खड़ा हुआ इल्म उसके सामने नहीं ठहरेगा। इसीलिए तीसरा जरिया हकायक को जानने का वो सिर्फ और सिर्फ अब एक है, और वो है खबर सादिक, सच्ची खबर। सच्ची खबर अल्लाह ने फिर उस दुनिया के बारे में जो ना हमारे हवास में आ सकती है, ना हमारे इदराक में समा सकती है, ना हमारा तजर्बा उस पर से गुजर सकता है, उसके बारे में, यानी अपने बारे में और आखिरत के बारे में, फिर उसके लिए अल्लाह ने हमें जो इन्फॉर्म किया, तो उसके लिए उसने एक तीसरा जरिया इख्तियार फरमाया, और वो है सच्चे नबी के साथ सच्ची खबर। एक सच्चा नबी भेजकर जिसकी सच्चाई को मनवाना अब जरूरी था। अब जब बेस हुआ इस पर,
ڈپینڈنس ہوا اس بات پر کہ یہ نبی جو ہیں اللہ کے نبی یہ وہ سچی خبر لائے ہیں اور جو چیز لائے ہیں وہ بھی سچی ہے، تو اس کو پھر پوری سچائی کے ساتھ پروف کیا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی وہاں پر کہ کوئی ایک معمولی سا روزن چھوٹا سا سراغ بھی کھل سکے کہ جس سے شبد آ کے لو۔ 40 سال تک اسی لیے کردار دکھایا، صادق و امین کہلوایا، اور ایسا کردار، ایسا قول، ایسی بات، ایسی سیرت ان کی اللہ نے اس طرح بنائی اور ایسا رکھا، آپ کو ہر قسم کے حالات سے گزار کر ایک ایک کی نظر میں ثابت کروا دیا کہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اب خبر کی بات ہے نا، وہ خبر تو خبر لانے والے سے ہی جسٹیفائی ہوگی، وہی ویریفائی ہوگی، لہذا اب نبی کی ذات معیار ہے، نبی کی ذات اسی لیے اللہ نے سب سے زیادہ محفوظ اور معصوم بنائی۔ پھر وہ خبر ایسے آئی کہ جبریل امین کو کہا، امین امانت دار، امین روح امین وہ لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین۔ کیوں امین کا معنی امانت دار، جو خیانت نہیں کرے گا، جیسے وہاں سے ملا ہے ویسے پہنچائے گا، اس لیے امین کا۔ اور اس قرآن کو کہا یہ سب سے سچی کتاب۔ تو اب یہ اصل میں خبر کی بس سب سے بڑی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ سچی ہو۔ خبر کی خوبی حسن یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل میں آئی یا نہیں آئی، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، سچی ہونی چاہیے۔ سچی خبر ہے تو بس سیٹسفیکشن ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ اور اگر سچی نہیں ہے خبر تو پھر انسان پریشان ہی رہے گا، بلکہ وہ اس سے زیادہ پریشان ہو جائے گا جتنا کہ ضمنی علوم میں پریشان ہے، جتنا وہاں پہ۔ اور سچی ہے خبر تو پھر اس سے بڑی اطمینان کی کوئی بات۔ تو بتائیے قرآن سے زیادہ سچی کتاب کس کی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ اور نبی سے زیادہ سچی ذات کون سی؟ بس اس بنیاد پہ ہمیں ایک سچی خبر ملی، اس خبر صادق، اور اس سے ہمیں پھر وہ حقیقت ملی، وہ علم ملا جو نہ ہمیں محض عقل سے آ سکتا تھا نہ حواس سے۔ اب حواس و عقل کو اس کے دائرے میں کہہ دیا گیا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ اور تم وہاں سے دلائل دیکھے جاؤ، اٹھاؤ دلائل اور خبر صادق کی تصدیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ اور اگر کوئی بات تمہاری عقل و حواس میں نہ آئے یا ٹکرا جائے اس سچی خبر کے ساتھ تو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ ضمنی ہے، وہ پرسیپشن پر ہے، وہ محدود علم ہے، وہ انڈکشن ہے، اس میں پرابلم آف انڈکشن ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ رد ہو سکتی ہے، وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سچی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو اور اس کو مان لو کہ جس کا دعویٰ شروع سے آخر تک ایک ہی ہے کہ بات سچی ہے، اور جس کے کہ ایک اللہ کا نبی اتنی سچائی کے ساتھ قائم ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اس کو جھوٹا ثابت کرے، کوئی اس کو غلط ثابت کرے، اور جس پر کہ ایک نہیں دسیوں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی جانیں کٹوا دی جس خبر میں۔ اس کی سچائی کا عالم دیکھیں، اس خبر کی جو آسمان سے آئی ہے، ہزاروں انبیاء نے اپنی جانیں کٹوا دی، اور تو اس امت کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں کٹوا دی اس خبر میں۔ تو یہ کسی سچی خبر کے لیے ہی ہو سکتا ہے جس کی سچائی کا یقین لوگوں کو ہو چکا ہو، اور وہ یقین کسی بنیاد پر ہے، پرسیپشن پر نہیں ہے، وہ کسی قطعیت پر ہے، سرٹینٹی پر ہے۔ اس لیے دوستو 3 ذرائع میں نے بتایا ان کے، نمبر 1 سینسیشن، ہمارے حواس، نمبر 2 عقل ریزن، نمبر 3 خبر صادق ہے۔ تو یہ ہے اس کی پوری ترتیب کہ علم ہمیں کہاں کہاں کس ذریعے سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے، سائنس کا میدان کیا ہے، اور اس کے بعد آگے مذہب کی دنیا کیا ہے۔ تو اس مذہب اور سائنس میں کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کبھی بالفرض مذہب بڑھتے بڑھتے، سائنس بڑھتے بڑھتے کسی مذہبی حقیقت کو کھوجنے کی کوشش کرے اور اس سے ٹکرانے لگے اپنی کسی پروسیس میں، تو انتظار کرو، یہ سائنس ہے، آج اگر وہ غلط فہمی میں ہے اور ناقص کسی تجربے میں، کل وہ خود بخود پروف کرے گی کہ مذہب صحیح تھا، میں غلط تھی، اور ایسا بارہا ہوا ہے۔ تو اس لیے سائنس پر ایمان نہیں رکھ سکتے، جنہوں نے رکھا ہے وہ ہمیشہ لڑکھڑاتے رہیں گے۔ اور چلو اگر مان بھی لیں، بالفرض مان لیں کہ سائنس جو ہے نا وہ فائنل ریئلٹی ہے اور سب سے زیادہ اوتھینٹک چیز ہے، اور اس کے آگے کوئی چیز بھی درست نہیں ہے، مان لیں، معیار بنا لیا، بنیاد بنا، تو یہ بتائیے کہ اس سائنس سے آپ
زندگی کا فلسفہ کیسے حاصل کریں گے؟ زندگی گزارنی ہے انسان نے، کوئی خیالوں میں تھوڑی رہنا ہے، لیبارٹریوں میں تھوڑی رہنا ہے، ہائیور مالیکیولز کے تجربے تھوڑی کرنے ہیں، کوئی ایٹم میں تھوڑی غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں معاشرہ بنانا ہے، ہمیں سوسائٹی بنانی ہے، ہمیں کلچر بنانا ہے، ہمیں تہذیب بنانی ہے، ہمیں اخلاق چاہیے، ہمیں کردار چاہیے، ہمیں طریقے چاہیے، زندگی کا ماڈل چاہیے۔ یہ سب کچھ سائنس کی لیبارٹری میں کیسے ملے گا؟ انسان کو انسان کی طرح رہنا سائنس کہاں سے سکھا دے گی؟ اس لیے پروفیسر جارج نے کہا تھا کہ انسانوں نے اس دور میں مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا سیکھا، پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھا، مگر اس انسان نے انسان بن کر زمین میں چلنا نہیں سیکھا۔ تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ صرف وہی سکھائے گا جہاں مذہب کے اندر انسان سے بات شروع کی گئی ہے اور انسان پہ ختم کی گئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی ہمارے لیے آخر ہیں اس سسٹم کے اندر، تو جب ایک انسان سے شروع کر کے انسان پر ہی بات ختم کی مذہب نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی انسان کی پوری گزارنے کا طریقہ مذہب دے رہا ہے۔ یہاں کوئی بات نہ فضاؤں میں جائے گی، نہ خلاؤں میں جائے گی، نہ کہیں اور۔ جو کچھ ہوگا ولت آخر انسان کی بنیاد پہ وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں۔ لہذا مذہب ہمیں پورا انسانی ماڈل دے گا، از اول تا آخر قیامت تک آنے والے مسائل کا حل۔ تو سائنس بہرحال یہ سب کوئی نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ جو آج دنیا میں جہاں سائنس کو مذہب بنا لیا گیا، اس لیے تو دیکھیں نا روزانہ حلال حرام بدلتے ہیں کہ کوئی معاشرہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ آدمی مرد بنے عورت بنے جو چاہے، یہ سائنس کا مذہب ہے، سائنٹزم ہے۔ مرد بنے عورت بنے جس طرح چاہے رہے، یہ ہو رہا ہے مغرب میں، یورپ میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کی تباہی سے۔ دو تباہیاں آ رہی ہیں دنیا میں۔ ہاں ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا، 2 منٹ اوپر لے لوں ذرا سے۔ دنیا کے اندر اب جو آخری مارکا ہونے جا رہا ہے وہ اسلام اللہ دینیت کے ساتھ، اسلام اللہ دینیت کے درمیان ہے، اسلام اور ایتھیزم۔ یہ مارکا ہو رہا ہے، اب صرف اسلام کھڑا ہے، بس اسلام۔ سائنس نے جتنے نظریات دنیا کو دے دیے اور جہاں تک لوگوں کے اندر بگاڑ آنا تھا وہ آ رہا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے سارے مذاہب اکھڑ چکے ہیں، ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں، مگر اسلام کی بنیاد نہیں ہلے گی، اسلام کی بنیاد نہیں ہلے گی۔ اب اسلام کا اور ایتھیزم کا زبردست مقابلہ ہے، الحاد کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ زبردست مقابلہ ہے۔ اور آپ غور کریں جتنا یہ اس طرح کا پھیلا رہے ہیں الحاد بے دینی، یورپ امریکہ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنا ہی اس کے مقابلے میں اسلام بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ بات بالکل پروفڈ ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے۔ دنیا کا لٹریچر بھرا ہوا ہے، جو وہاں جا رہے دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والا، پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ ایتھیزم کا ایک دن دم نکلے گا اور پھر دنیا میں صرف اور صرف ایک مذہب رہ جائے گا، اسلام۔ ابھی یہ جو الحاد ہے نا، یہ سارے مذاہب کا خاتمہ کر رہا ہے۔ بھائی ہندوازم کیا ٹھہرے گا بتائیے ان خطرناک لوگوں کے سامنے؟ عیسائیت کیا ٹھہرے گی؟ کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ایسے بھگ سے اڑا دیں گے۔ ہاں، اللہ کی توحید کا نظام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع سیرت یہ ضرور ٹھہرے گی، جو میں نے کچھ بنیادیں بتائی ہیں اس کی روشنی میں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے مقابلہ آخری فائنل راؤنڈ میں پہنچے گا تو ایتھیزم پھر خود اپنے ہاتھ توڑ کے بیٹھے گا، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ غیر فطری ہے اور دنیا اس سے اکتا جائے گی، دگا جائے گی۔ اس وقت ایسے ڈیبیٹر دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ایسے کوئی مقرر و خطیب جو ادھر ادھر سے اٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو اس لادین معاشرے کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی وہ سہارا دے تو رہے ہیں لادین معاشرے کو، یعنی خلا میں پہنچے ہوئے اس معاشرے کو، مگر انہیں ضرورت بہرحال پڑتی ہے مذہب کی، خدا کی بار بار ضرورت پڑتی ہے اور حوالہ دینے پہ مجبور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لادین معاشرے کو خلا میں نہیں چھوڑ سکتے، بالآخر اسے مذہب اور خدا چاہیے، کیونکہ خدا کا انکار کرنے کے بعد یہ بات یاد رکھیے ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ہو بھی نہ،
مگر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، خدا کا انکار کرنے کے بعد اور اس پوزیشن پر آنے کے بعد کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، سب کچھ خود بخود ہے، اس کے بعد اتنا بڑا خلا شروع ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہی نہیں ہے۔ انسان بالکل ایک ویکیوم میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں کچھ بھی بھر جائے اور وہ کہیں بھی سر پیٹے، کہیں بھی سر پٹکے، اسے پھر اندر کا جو سکون ہے وہ غارت ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا تصور یہ ہماری نیچر کا سہارا ہے، ہماری فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور ہمارے لیے صرف یہ ایک سہارا سب سے بڑا جو ہمیں اندر سب کو سکون کرتا ہے، ہمیں تنہائیوں میں سکون بخشتا ہے، ہمیں سفر میں، حضر میں، آپس کے معاملات میں جو سب سے سکون دینے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دو تباہیاں، ایک تو یہ اور دوسری تباہی ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، اس وقت ہم یہاں بھی ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے۔ بہت عجیب و غریب حالات ہیں، پاکستان کو کہاں پہنچا دیا، کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر، ہر لمحہ جو ہے خطرناک بنا دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ پہلے بھی 2 لخت ہوا ہے، اور عجیب معاملات ہو رہے ہیں، عجیب معاملات ہو رہے ہیں، دنیا کی کوئی عقل بھی سر پیٹ کے رہ گئی، ہو کیا رہا ہے اس میں؟ یعنی خرد کا نام جنو رکھا جا رہا ہے، جنو کا نام خرد رکھا جا رہا ہے، اور کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور آگے کس طرح چل رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، بیچارے پسے پڑے ہیں، پسے جا رہے ہیں، بہت خطرہ پیدا ہو گیا بد امنی کا، بے چینی کا، اور کوئی آپس میں کلیش نہ ہو جائے، کوئی ٹکرا نہ جائیں، کوئی اور سول نافرمانی نہ شروع ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔